بسم اللہ الرحمن اللهم صل على الرحیم. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قبل از اسلام عربوں کی حالت، کہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت یا اس سے پہلے عرب کس کنڈیشن میں تھے، ان کی جو مختلف حالتیں ہیں وہ کیسی تھیں۔ Preamble of this lecture is previously we know about Arab. In this lecture we will study about Arab history. Learning outcome of the lecture is at the end of this lecture we will be able to understand Arabic history, Arabic geography. So are you ready? What do you know about Arab? What is meaning of Arab? ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ عرب کون ہے اور عرب کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کا جغرافیہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی عربوں کی مختلف حالتیں قبل از اسلام کیسی تھی۔ اس سبق کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ عرب تاریخ سے آگاہی پیدا کرنا، عربوں کا جغرافیہ واضح کرنا اور عربوں کی حالت سے آگاہی حاصل کرنا اور معلومات میں اضافہ کرنا۔ جہاں تک عرب کا جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے زبان آور یا فصیح اللسان۔ ایک اس کا معنی دشت و صحرا بھی ہے، اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن جو معروف ہیں وہ یہ کہ عرب زبان والے کو کہا جاتا ہے، فصیح اللسان یعنی جس کی زبان بہت فصاحت و بلاغت رکھتی ہو اسے کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے عرب اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں عربی کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عجم ہے، اور عجم کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زبان ہی نہ ہو، یعنی بغیر زبان والا، گونگا، یعنی اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ باقی تمام زبانوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ زبانیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو باقی زبانیں بولتے ہیں وہ بے زبان ہیں، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مادہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اربا سے مشتق ہے، این رے با ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے دشت و صحرا، چونکہ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑوں اور صحراؤں اور ریگستانوں کے اوپر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو عرب کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ عرب کا جغرافیہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ جزیرہ نما علاقہ ہے، یعنی جزیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں اطراف پانی ہو اور خشکی کا درمیان میں ایک ٹکڑا، وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ لیکن عرب جو ہے یہ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے، پانی ہے، صرف ایک سمت میں خشکی ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ جزیرہ نما ہے، یعنی جزیرہ کی طرح ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ کلزم ہے، آبنائے سویز ہے اور بحیرہ روم ہے، اور مشرقی جو اس کی سرحد ہے اس کی طرف بحر ہند ہے، خلیج فارس اور بحر عمان ہے، اور جنوب جو ہے اس کی طرف بحر ہند ہے۔ یہ 3 اطراف مغرب، مشرق اور جنوب، ان اطراف میں سمندر ہے، پانی ہے، بحیرہ کلزم ہے، بحر ہند ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کور ہے 3 اطراف کی طرف سے، مغرب، مشرق اور جنوب، ان کی طرف پانی ہے۔ لیکن ایک جو سمت ہے اس کی شمال کی، وہ خشکی کا علاقہ ہے، اور اس کی سرحد جو ہے وہ شام تک کے علاقوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے،
اس کی سرحد جو ہے وہ شام تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اس کا حدود اربع ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ 12 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ قدیم عرب کی جو تاریخ ہے، اگر اس کی طرف ہم روشنی ڈالیں اور نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 طبقات کے اندر اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک عرب بائدہ، ایک عرب عاربہ، اور تیسرا عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ سے مراد قدیم عرب ہیں جو قبل از تاریخ مٹ چکے ہیں۔ ان کی تاریخ جو ہے وہ نہیں ملتی، صرف الہامی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ قوم عاد، قوم سمود اور مختلف اقوام کا ذکر ہے کہ جو تاریخ شروع ہونے سے پہلے کا یہ دور ہے، جس کے اندر یہ عرب بائدہ رہا کرتے تھے، قدیم کی تہذیب تھی۔ دوسرا جو اس کا طبقہ ہے وہ ہے عرب عاربہ۔ یہ یمن کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے، اور یہی عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کی عالیشان محلات کی صورت میں ان کے نشانات ملتے ہیں، اور مستحکم حکومتوں کا بھی وجود ملتا ہے کہ وہ اپنے دور کے اندر بہت مضبوط حکومتوں کے مالک تھے، سلطنتیں قائم تھیں۔ یہ اصل باشندے ہیں جو عرب کے علاقے کے ہیں، اور یہ یمن کے آس پاس رہتے تھے۔ چونکہ اس وقت عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، اتنا آہستہ آہستہ آبادی کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ تو تیسرا جو اس کا طبقہ ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے شروع میں ہے، اور ان کے یہاں پر آباد ہونے سے ان کا آغاز ہوا، اور پھر یہ ان کی نسل بھی جو ہے وہ یہاں پر پھیل گئی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت یہ آخری 2 طبقات موجود تھے، جن کے اندر مختلف جو نبی اور پیغمبر بھی تشریف لائے، اور ان کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کے مختلف جو نبی اور پیغمبر آتے رہے مختلف علاقوں کے اندر۔ یہ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت عرب عاربہ اصل باشندے جو عرب کے، اور جو بعد میں وہاں پر آباد ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کے لوگ موجود تھے۔ یہ اس وقت 2 طبقات موجود تھے۔ اگر عربوں کی مذہبی تاریخ کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو ان کا جو مقام تھا جہاں پر ان کو بھیجا گیا وہ بابل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی حکومت تھی وہ نمرود کی صورت کے اندر جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ حکمران تھا، اور اپنے آپ کی پوجا کرواتا تھا، لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جبراً اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دین پیش کی، مگر اس کی مخالفت ہوئی، اور شدید قسم کی مخالفت ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے کہ پھر اسی تبلیغ کے نتیجے میں انہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ جب آپ اپنی محنت، اپنی تبلیغ کے ثمرات جو ہے وہ ظاہر ہونے میں مایوس ہوئے کہ کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کے فرما روا رکیون نے آپ کے ناموس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی وہ راہ راست پر آ گیا، اور پھر اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی۔ تو اس طرح سے جب مصر میں آپ آئے تو وہاں پھر واپسی کے اوپر حضرت ہاجرہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کر لیا۔ پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں کو
یعنی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے علاقے کے اندر آباد کیا جو مکہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر ایک پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر متولی کے طور پر کعبہ خانہ کعبہ کا متولی کے طور پر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ چنانچہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رہنا شروع ہوئے، تو یہاں پر ہی وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ وہاں پر آباد ہوئیں، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ادھر ادھر پہاڑیوں کے اوپر گئیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جسے زمزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حجاج کرام آب زمزم خانہ کعبہ کہ وہاں سے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلا قبیلہ آ کر آباد ہوا وہ بنو جرہم کا قبیلہ حوالی تھا، جو یہاں پر آباد ہوا۔ اس قبیلے کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ آگے پروان چڑھی، یہاں تک کہ اس میں ایک آپ کے خاندان میں فہر نامی ایک بہت بڑی شخصیت ظاہر ہوئی، جن کا لقب قریش تھا، اور ان کی جو آگے نسل آگے بڑھی اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قریش ہی کے خاندانوں میں سے مختلف خاندان جو تھے، اس میں ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا کہ جو ایک نامور شخصیت تھے ہاشم، چنانچہ ان کے خاندان کو پھر بنو ہاشم کہا گیا، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صاحبزادے کے طور پر، کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک عربوں کی مختصر سی تاریخ ہے کہ کس طرح سے یہاں پر خانہ کعبہ آباد ہوا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس کا نام بنو ہاشم تھا۔ عربوں کی جو مختلف حالتیں ہیں ان میں سے ہم دیکھیں مذہبی حالت، سیاسی حالت، معاشی حالت، معاشرتی حالت اور اخلاقی حالت۔ مذہبی حالت میں ہم اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 7 مختلف مذاہب تھے جن کی وہاں پر جن کا زور تھا، اس میں شرک اور بت پرستی تھی جو پورے جوبن پر تھی۔ یہ عمر بن الحی ایک شخص تھا کہ جو شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں، اور اسے بتایا گیا کہ یہ ہم بارش برسانا اگر مقصود ہو تو اس دیوتا کے سامنے ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو بارش آ جاتی ہے، رزق دینا ہو تو یہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ اس سے بڑا متاثر ہوا، اس نے وہاں سے پھر بت لیے اور وہ مکہ میں لے آیا۔ اس طرح سے عرب کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ جو معاملہ تھا بت پرستی کا، یہ پورے جوبن پر تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں کا وجود ہے تو اس کے اندر پھر انہوں نے مختلف بتوں کے جو ہے نا وہ نام رکھے ہوئے تھے، جو مشہور جو ان کے بت تھے اس میں حبل، اس میں یہ منات، اسی طرح لات، عزا، یہ مختلف بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے مختلف مقاصد کے لیے
مختلف مقامات پر پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے نا وہ بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے بدھ، سواز، یغوث، یعوق اور نصر ہے۔ اور عربوں کے جو مشہور بت تھے اس میں ام انس، سعد، حبل، اصاف، نائلہ، عزا، لات، منات اور ذوالخلصہ، ذوالقابات۔ سب سے پرانا جو بت ہے وہ منات ہے، اور بڑے بڑے جو بت تھے اس میں لات، عزا اور منات کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مذہب وہاں پر موجود تھا اس میں دہریت، یعنی جو لادین تھے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان یا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ پھر سائبین، ایک سابعین، جسے سابی کہا جاتا ہے، یہ بھی تھے کہ جو ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا قبلہ قطب شمالی تھا۔ تو رات کے تمام انبیاء کو وہ کاذب سمجھتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، مفتری سمجھتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بس سچا نبی مانتے تھے۔ اس صاحبین کا جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اندر 3 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ستارہ پرستی کا جو مذہب تھا اس کو ماننے والے صاحبین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیت کا مذہب بھی اس کے اندر تھا۔ مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ عیسائی بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ مجوسیت کا جو مذہب ہے وہ بھی، جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ دین حنیف کے اوپر بھی قائم تھے۔ حنیفیت کا مذہب بھی موجود تھا کہ جو واحد اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور یہ جتنی بھی برائیاں تھی جو بت پرستی کی صورت کے اندر یا مختلف عقائد بد تھے ان سے محفوظ تھے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو دین حنیف کے اوپر قائم تھے۔ تو یہ ان کی مذہبی حالت تھی کہ مختلف بتوں کو انہوں نے زیادہ جو زور تھا وہ بت پرستی کے حوالے سے تھا۔ اوورآل جو مختلف علاقوں کے اندر مختلف ادیان تھے ان میں یہ 7 جو دین ہے، مذہب ہے، یہ وہاں پر موجود تھے۔ اگر ان کی سیاسی حالت کو دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ باضابطہ نظام حکومت کا اس میں فقدان تھا، کہ کوئی باضابطہ حکومت موجود نہیں تھی، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا ذمہ دار تھا۔ قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اس کے اپنے ضابطے، قوانین اور رول، رسم و رواج ہوتے تھے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور فطرتاً چونکہ یہ آزاد منحص تھے، لہٰذا اس میں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جو اس کے آس پاس جو سلطنتیں تھیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاطر دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اگر کہیں کوشش کی بھی گئی تو وہ ناکام ہوئی، چونکہ عرب جو ہے وہ فطرتاً آزاد منش تھے اور یہ کسی کی سربراہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے کوئی بھی مرکزی حکومت یہاں پر قائم نہیں ہو سکی، اور قبائلی سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ قتل و غارت جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اور یہ بہت جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اس وجہ سے ان کا جو سسٹم تھا وہ کسی دوسرے کے ماتحت آنے والا جو ہے نا وہ بہت کم تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر کوئی نظام حکومت قائم نہیں تھا۔ اس طرح اسی وجہ سے کوئی دیگر جو سلطنتیں تھیں وہ بھی اس پر کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا یہاں کے جو سیاسی حالات تھے وہ بہت ہی قبائلی سسٹم کے تحت منتشر تھے، اور مرکزی حکومت نہ ہونے کے باعث یہاں پر بہت سارے یہ قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ کچھ کا بلکہ پیشہ ہی یہ تھا کہ وہ رستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور تجارتی قافلوں کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اپنی روزی جو ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ معاشی حالت کی طرف اگر آئیں تو ان میں 3 طبقات تھے: امراء، متوسطین اور غرباء۔ چونکہ جیسے ہر معاشرے کے اندر یہ 3 طبقات ہوتے ہیں، تو یہ جو عرب تھے اس میں بھی یہ 3 طبقات موجود تھے۔ اس میں بھی آبادی کی تقسیم حضروی اور بدوی تھی، کچھ شہروں کے اندر لوگ آباد تھے اور کچھ دیہاتوں کے اندر۔
موجود تھے اور انہوں نے مختلف قسم کے پیشے جو ہے نا وہ اختیار کر رکھے تھے۔ اس میں زراعت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا، زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ تجارت کرتے تھے، کچھ غلہ بانی کرتے تھے، کہ جانور پالتے تھے، اور جہاں کہیں دیکھا کہ گھاس ہے یا سرسبز وہاں پر حالات ہیں، پانی کا انتظام ہے، تو وہاں پر وہ منتقل ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ سودی نظام بھی موجود تھا، لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور کچھ کلام قصیدے پڑھ کے اس سے بھی اپنا رزق کماتے تھے۔ یہ مختلف انہوں نے پیشے اختیار کیے ہوئے تھے جو معروف تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا وہ معاشی ان کا انحصار تھا۔ معاشرتی طور پر اگر دیکھیں تو ان کی معاشرتی حالت اس قسم کی تھی کہ غلامی کا عام رواج تھا۔ عورت کا جو ہے نا وہ کوئی مطلب تحفظ نہیں تھا، عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا، عدم مساوات تھی، جو امیر اور غریب کے اندر جو فرق ہوتا ہے اس کو منہ خاطر رکھا جاتا تھا، اور قتل و غارت، قتل عام، قتل انتقام، یہ عام چیزیں ہوتی تھیں۔ جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا تحفظ کر لیتا تھا، اس کے لیے الگ قانون ہوتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا اس کے لیے اور قانون ہوا کرتے تھے۔ غلامی کی زنجیروں کے اندر معاشرہ جکڑا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، لونڈیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھیں، کاروبار ہوتا تھا اس حوالے سے۔ عورتوں کو تو بالکل جائیداد کا مطلب جائیداد سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے بیٹے کی ملکیت کے اندر آ جایا کرتی تھی، اور جو جیسا مرضی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے، وہ بیچ ڈالے، جو بھی اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے پہلے جو ہے نا وہ پڑھا کہ مختلف انداز کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی سرسبز علاقہ دیکھتے اس طرف وہ منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے خانہ بدوشی کا جو ہے نا وہ اس کے اندر عنصر غالب تھا۔ اس کے علاوہ اگر ان کی اخلاقی حالت دیکھیں تو کہانت، ضعیف الاعتقادی، جادوگری، چوری، شراب نوشی، اخلاقی گراوٹ، قمار بازی اور بد کرداری، اس قسم کے جو ان کے جو تھے اعتقادات تھے، کہانت کے اوپر یقین رکھتے تھے، اعتقاد بہت ضعیف تھا، جادوگری کے جو ہے نا وہ دلدادہ تھے، جادو کرتے تھے، کچھ چوری کر کے، کچھ شراب نوشی، ایسے قسم کے اخلاقی ان کے اندر جو مختلف برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت سارے اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق بھی موجود تھے، جس کے اندر جرت و بہادری ہے، سخاوت ہے، مہمان نوازی ہے، ایفا عہد، خطابت و شعر گوئی ہے، قوت حافظہ، بہت زیادہ لمبے لمبے قصیدے اور جو مقالات تھے اس کو وہ یاد کر لیتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اہم ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ عزم کی پختگی، یعنی جو ارادہ کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور مختلف علوم کی مہارت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہی شاید وہ خصوصیات تھیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر اس علاقے کو اسلام کے لیے، اسلام کے آغاز کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی مرکزی حکومت موجود نہ تھی، اور یہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ تھے، اور بہت ساری خصوصیات بھی ان کے اندر پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے دین اسلام کی جو ترویج و اشاعت کے لیے اس علاقے کا اور اس قوم کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ عام طور پر جو فطرت کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ متاثر کیا جا سکتا ہے، یا وہ حقیقت کو سمجھ کر اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کی مختلف حالتیں تھیں، جس کے نتیجے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو یہاں پر ترویج دی اور اس کو آگے پہنچایا، اور ایک ایسی قوم تیار کی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اکثر حصے کے اوپر دین اسلام کے ماننے والوں کی حکومت قائم کی۔
اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام کے اس پروان چڑھنے والے درخت کی مزید آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔